ہم دوسرے خطبے میں مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور تاریخی واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد اور ہدف ہوتا ہے۔ تاریخ کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا، بلکہ ایک سورہ، اس کا نام سورہ قصص ہے۔ حضرت یوسف کا واقعہ ہے، حضرت ایوب کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کا تذکرہ آیا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کی جائے، نصیحت حاصل کی جائے، درس حاصل کیا جائے، اور جو تاریخ میں اچھے واقعات ہوں ان کو اپنایا جائے، اور ایسے واقعات جن سے دیکھا گیا کہ انسانیت کو نقصان پہنچا ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو تاریخ میں جو واقعات ہوں، ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو اہل سنت کے نزدیک پیغمبر کی ولادت ہے۔ ہمارے یہاں زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول، ان کے یہاں 12 ربیع الاول۔ اور لیکن یہ آپ یاد رکھیں، یہ ڈیٹ کا آگے پیچھے ہونا کوئی اختلاف کا سبب نہیں بننا چاہیے، جھگڑے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اور اس میں بعض وقت ہمارے لوگ جو ہے وہ زیادتی کر جاتے ہیں کہ ایک دفعہ یہاں پروگرام ہوا، ایک مومن نے اپنے گھر میں پروگرام رکھا، تو وہ مومن جو تھا اس کی آدھی فیملی شیعہ تھی، آدھی سنی۔ اس نے آدھے سنیوں کو بلایا اور شیعہ بھی مانگے۔ اب سنی بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر ایک ہمارے ذاکر تھے، اسٹیج پہ چڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم 12 کو مناتے ہیں، وہ 17 کو مناتے ہیں، 5 شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ ایسا کوئی شعر ہے نا جی؟ نہیں بھائی، اکٹھے ہوئے ہیں پیار اور محبت سے۔ مین یہ ہے کہ پیغمبر کی ولادت کو منایا جائے، ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ان کے افکار کو عام کیا جائے۔ تاریخ میں آگے پیچھے ہونا جھگڑے اور لڑائی کا سبب نہیں بننا چاہیے، اور کوشش کی جائے ہر وہ کام نہ جو جھگڑے کا سبب بن رہا ہے، جس سے کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ، جس سے وہ نہ کریں۔ دیکھیں نا، اس ملعون نے قرآن کو جلایا، ہمیں کتنی تکلیف ہوئی؟ تکلیف ہوئی نا جی۔ اب قرآن ہمارے لیے مقدس ہے، ہمارے اہل سنت کے برادران ہیں، ان کے یہاں بھی کچھ شخصیات، کچھ پرسنالٹیز مقدس ہیں، تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا دل دکھے۔ اکثریت میں ہوں پھر بھی نہ کریں، کس صورت میں نہیں کرنا چاہیے؟ حتیٰ ہے کہ آپ کے شہر میں ایک آدمی ہے نا، اس کے کوئی افکار ہیں، اس کی ویلیو ہیں، کوئی ویلیوز ہیں ان کے یہاں، تو آپ کو حق نہیں پہنچتے کہ ایسی بات کریں، اس کو اکیلا سمجھتی، اس کو تکلیف پہنچائیں، اس کو دکھ پہنچائیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں، کسی کو دکھ پہنچا رہے ہیں، تو آئمہ کی سیرت پر آپ نہیں چل رہے۔ اور پھر بعض اوقات ہمارے نادان ذاکرین، مناظرین ایسی بات کر بیٹھتے ہیں جس سے ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے، کام کرنا ہے، نوکری کرنی، جاب آپ نے کرنی، دوسرے لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے، دوسرے سے ملاپ کرنا ہے۔ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس میں آپ کی روزمرہ روٹین میں کوئی خلل آئے، کوئی پریشانی بنے، کوئی ٹینشن کا شکار ہوں۔ آپ اگر یہاں پر 10 مسلمان کہیں کام کر رہے ہیں نا، 8 سنی ہیں، 2 شیعہ ہیں، ہم ان سے پیار و محبت سے پیش آنا ہے۔ اور پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے اہل بیت کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اہل بیت کا پیغام تب پہنچے گا کہ جب ہم سامنے والے کو اچھے موڈ میں دیکھیں گے، اچھا موڈ اس کا بنائیں گے، اسے نزدیک لانے کی کوشش کریں گے، تو تب جو ہے وہ ہماری بات سنے گا۔ ہم گالی سے اگر سٹارٹ کریں، کسی کی توہین سے سٹارٹ کریں گے، وہ کبھی ہمارے نزدیک نہیں آئے گا۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ 12 ربیع الاول کو اہل سنت مناتے ہیں پیغمبر کی میلاد۔ ان کے یہاں یہ مشہور قول ہے کہ پیغمبر کی وفات بھی 12 کو ہوئی ہے، اور جو ہے ولادت بھی 12 کو ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہ پیغمبر کی وفات جو ہے 12 کو نہیں ہوئی، 28 جو ہے وہ صفر کو ہوئی ہے، اور ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو جو واقعات ہوئے ہیں، پیغمبر انٹر ہوئے ہیں مدینہ میں، اور 12 ربیع الاول کو پیغمبر نے ایک مسجد کا بھی افتتاح کیا مدینہ میں، بعض روایت جس کا مسجد قباء کے نام سے ہے، پہلی ہجری میں، اور بعض نے اس کو لکھا ہے 15 ربیع الاول کو یہ مسجد قباء کا افتتاح ہوا، پیغمبر کے انٹر ہونے کے 3 دن بعد۔ روایات اس بارے میں مختلف ہیں۔ پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول کو 1 ہجری کو
روایات یہ بتاتی ہیں یکم ہجری کو یا 2 کو نماز واجب ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے. اس سے پہلے پیغمبر نماز پڑھتے تھے، امام علی نے نماز پڑھی ہے، حضرت خدیجہ نے نماز پڑھی ہے، لیکن واجب نہیں ہوئی تھی. اس لیے مشہور و معروف روایات ہیں کہ بعض کفار بیان کرتے ہیں کہ ہم آئے خانہ کعبہ کے پاس تو ہم نے دیکھا کہ محمد آگے کھڑے تھے، ایک جوان ان کے ساتھ کھڑا تھا اور پیچھے ایک خاتون کھڑی تھی نماز پڑھ رہی. اور اسی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ جو سورہ حمد ہے وہ حتیٰ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے پیغمبر کی علم میں تھی، اور اسی کے ذریعے پیغمبر عبادت کرتے تھے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے. قرآن کہاں نازل ہوئے؟ غار حرا میں. کب ہوا ہے کہ کافی ٹائم تک پیغمبر وہاں جاتے رہے ہیں، عبادت کرتے رہے ہیں، نماز پڑھتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو 132 ہجری کو بنی عباس کو فتح حاصل ہوئی ہے بنی امیہ پر. پیغمبر کے رحلت کے بعد پہلے خلیفہ آئے، دوسرے خلیفہ آئے، تیسرے خلیفہ آئے، امیر المومنین کی حکومت ہوئی. پھر اس کے بعد حکومت خلافت تبدیل ہو گئی بادشاہت میں. پھر اس کے بعد یزید کا معاملہ آیا اور یزید کے بیٹے کو حکومت دی گئی، اس نے لینے سے انکار کر دیا. پھر یہی حکومت صفیانی خاندان سے مروانی خاندان میں چلے گی اور بنو امیہ کا ایک سلسلہ چلتا رہا. اور آخری جو ہے وہ حاکم جو بنی امیہ کا تھا اس کا نام حمار، اور اس کو شکست ملی اور پھر بنی عباس نے حکومت سنبھال لی. بنی عباس میں مشہور خلفاء رہے ہیں، ہارون الرشید رہا، اس سے پہلے مہدی عباسی تھا، منصور تھا، بعد میں متوکل آیا، معتضد آیا. یہ سارے خلفاء بنی عباس کے تھے. اور یہ 12 ربیع الاول 132 ہجری کو بنی عباس کو فتح حاصل ہوئی ہے بنی امیہ پر، اور اس کے بعد انہوں نے حکومت سنبھالی ہے. اسی طرح 12 ربیع الاول کو 66 ہجری کو مختار نے جنگ کی ہے قاتلین امام حسین کے ساتھ، اور اس کے قیام کا جو آغاز 66 ہجری کو ہوا ہے 12 ربیع الاول کو. 14 ربیع الاول کو 64 ہجری کو جو واقعات ہوئے ان واقعات میں سے ایک مرگ ہوئی ہے کس کی؟ اس کی یزید کی. یزید نے واقعہ کربلا کے بعد مکہ پر حملہ کیا، مدینے پر چڑھائی کی، 1000 صحابی اس نے شہید کیے، 300 سے زیادہ صحابہ کی بچیاں اور ان کی جو فیملی کے لوگ تھے ان کے ریپ ہوا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، اور یہ آخر کار ملعون 64 ہجری کو فی النار ہوا ہے یزید. پھر اس کے بعد 15 ربیع الاول کے جو واقعات ہوئے ان واقعات میں ایک سریہ ہے حمزہ بن عبد المطلب. پیغمبر نے حضرت حمزہ کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا تھا کفار کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور یہ سریہ حمزہ ابن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے. پیغمبر کی جنگیں 2 قسم کی تھی، غزوہ اور سریہ. جس میں آپ جناب خود تشریف لے جاتے تھے اسے غزوہ کہا جاتا ہے، جس میں آپ خود نہیں تشریف لے جاتے تھے، کسی اور آدمی کو کمانڈر بنا کر بھیجتے تھے، اسے سریہ کا نام دیا جاتا ہے، اور تاریخ میں اس طرح اس کو بیان کیا گیا. پیغمبر کے جو غزوات ہیں وہ تقریباً 80 کے لگ بھگ ہیں، باقی سارے جو سرایا ہے، سریہ کی جمع سرایا. سرایا جو ہے وہ ویسے عربی میں کہتے ہیں بٹالین کو، فوج کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے سرایا، لیکن جو یہاں اصطلاح مشہور ہے اس کے ساتھ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں پیغمبر شریک نہیں ہوئے اور پیغمبر کے زمانے میں ہوئی، پیغمبر کے حکم سے ہوئی ہے. 16 ربیع الاول کو جو ہے مسعودی فوت ہوئے ہیں 346 ہجری کو. مسعودی ایک تاریخ دان ہے، ان کے بارے میں شیعہ اور سنی میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ شیعہ تھے سنی تھے. ان کی مشہور کتاب ہے مروجۃ الذہب، تاریخی حوالے سے بڑی امپارٹنٹ کتاب، جیسے تاریخ طبری ہے، طبقات ابن سعد ہے، جو ہے اصابہ یا اسد الغابہ ہے. یہ ساری تاریخ کی کتابیں ہیں جنہوں نے تاریخ اسلام کو اپنے اندر سمایا ہے. ان میں سے ایک مسعودی ہیں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے اور ان کی کتاب مروجۃ الذہب ہے، اور ایک اور ان کی کتاب التنبیہ والاشراف، یہ بھی تاریخ کی کتاب ہے. یعنی جو سارے مطالب ہمیں ملتے ہیں نا کہ تاریخ میں کیا ہوا، اہل بیت کے ساتھ ظلم کس طرح ہوا، کن کن لوگوں نے ظلم کیا، یہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ان سے ہم نے جو ہے وہ فائدہ کرتے ہیں، ان سے ہم جو ہے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور ان سے کوٹ کرتے ہیں.
17 ربیع الاول کو جو شیعہ کے یہاں مشہور و معروف روایت ہے وہ نبی کریم کی ولادت ہے، اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بھی اللهم صل على محمد وآل محمد 17 ربیع الاول کو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کن حالات میں پیغمبر کی ولادت ہوئی۔ مکہ کے لوگ کس طرح تھے اور پیغمبر کی تعلیمات کے بعد کس طرح ہو گئے۔ مکہ میں خواتین کی رسپیکٹ نہیں تھی، میراث میں ان کے لیے حق نہیں تھا، بچی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شراب عام تھی، مکہ کے اندر جو ہے وہ غلامی کا سسٹم عام تھا، اور وہ مکہ والے ایک اونٹ کی بنیاد پر اس کے لین دین میں بعض کا جھگڑتے تھے، ان کی لڑائیاں جو ہے وہ سالوں سال چلتی تھیں۔ ان کے یہاں مقرر تھا کہ جو ہے ماہ حرام میں لڑائی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی جب لڑائی عروج پر ہوتی تھی، حرام کا مہینہ داخل ہوتا تھا، تو یہ کیا کرتے تھے، اس مہینے کو تھوڑا آگے کر دیتے تھے کہ چاند نظر نہیں آیا جی، یہ تھوڑا آگے کر دیتے۔ تو قرآن نے کہا انما النسy زیادۃ فی الکفر، یہ جو تم مہینے کو آگے پیچھے کرتے ہو نا اپنی مرضی کے مطابق، یہ کفر میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ یہ لوگ اس قسم کے تھے۔ اب یہ لوگ کس طرح ہوئے؟ پیغمبر کی تعلیمات کے بعد وہ لوگ جو کہ ایک اونٹ پر لڑائی کی کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینے میں آئے مہاجرین، تو انصار نے جس کے پاس 2 گھر تھے نا، ایک گھر مہاجر کو دے دیا تھا، اپنے گھر ٹھہرایا، قربانی دی اس کے لیے، فداکاری کی اس کے لیے۔ وہ لوگ مکہ والے جو ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اب پیار و محبت میں اتنی ہو گئی کہ جب بھی ملاقات کرتے تھے تو اس آیت کی تلاوت کرتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ نبی کہ جب طائف میں گئے تو لوگوں نے پتھروں کی بارش کر دی، آپ آج دنیا سے جا رہے ہیں تو غدیر کے مقام پر 1.5 لاکھ کا مجمع ہے جو ہر قسم کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی کس وجہ سے ہوئی۔ اس میں جو مین چیز رہی ہے وہ پیغمبر کا اخلاص تھا۔ دوسری بڑی چیز جو تھی جو مؤثر ہوئی ہے اور اثر اس نے کیا ہے وہ پیغمبر کا اخلاق ہے۔ تیسری چیز جو پیغمبر کے اندر کوالٹی تھی جس کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ اللہ پر توکل تھا۔ ہمیں پیغمبر نے بتا دیا کہ اگر آپ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، اخلاص آپ کے اندر ہے، توکل اگر کر رہے ہیں تو کامیابی جو آپ کے قدم چومے گی۔ بس ہم جو یہ دن منا رہے ہیں، پیغمبر کی تعلیمات کا بیان کر رہے ہیں، تو ان دنوں میں کم از کم ہمیں چاہیے کہ پیغمبر کی تعلیمات کو یاد کریں، ان کو سمجھیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور بعض اوقات ہمارے بعض مسئلے نہیں ہوتے، وہ اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جو ہمارے مسئلے ہوتے ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے بزرگوں کو برا بھلا کہیں، ہمارے ایمان اس سے مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان اس سے مکمل ہوتا ہے کہ پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ اور ہمیں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا کہ تم نے فلاں آدمی کو گالی دی تھی یا نہیں دی تھی، فلاں آدمی کو تم نے برا بھلا کہا یا نہیں کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اس بارے سوال نہیں ہوگا۔ ہم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے محبت کتنی پھیلائی ہے، اور اس کے مقابلے میں سوال ہوگا کہ کہیں فتنہ تو تم نے نہیں پھیلایا، کہیں جھگڑے تو نہیں کروائے، کہیں لڑائیاں تو نہیں کروائیں۔ بس ہمارا جو اپنا مسئلہ ہوتا ہے نا اس کو ہمیں درک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں صرف ہم اپنے مسئلے کے در پہ ہوتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملات ہے تو اپنے مسئلوں کو چھڑتے ہی نہیں، اپنی مشکلات کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، دوسرے کی مشکلات کو گن کر کے جو ہے اس کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ اور پھر یہ اگر ہماری کسی غلط بیانی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، گالی گلوچ کی وجہ سے دین کو اگر نقصان ہوگا نا، کوئی مومن مارا جائے گا، اس کو تکلیف ہو گئی، اس کو نفرت کا سامنا کرنا، تو ہم اپنے الفاظ کے جواب دیں۔
قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بتوں کو برا بھلا نہ کہو. نہیں، حالانکہ قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ بتوں کو پوجنا اچھی بات نہیں ہے، ان کو فالو کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ شرک ہے. لیکن وہیں اس سائٹ پر کہہ رہا ہے کہ ان کو فالو کرنا گناہ ہے، شرک ہے، حرام ہے. لیکن جو فالو کر رہا ہے تم اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہو. تبلیغ کر سکتے ہو، اپنی طرف سے بیان کر سکتے ہو، لیکن اس کو تم برا بھلا نہیں کہہ سکتے. تو جب ہم اس بت کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو ہمیں کس نے اجازت دی ہے کہ ہم کسی کے مقدسات کو جو ہے چھیڑیں، توہین کریں، کسی کی دل آزاری کا سبب بنیں، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کریں؟ ہمارے پاس سب سے بڑی سیرت نا وہ اہل بیت کی. ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ کا جو ہے وہ کیا نظریہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ سے متعلق. میں نے کہا میرا وہی نظریہ جو میرا مولا علی علیہ السلام کا نظریہ. جنگ ہے، سب کچھ ہے، لیکن توہین نہیں کی، قیدی نہیں بنایا. حالانکہ کر سکتے تھے مولا، یہ شکست مل گئی ہے نا جی دشمن کو، لیکن مولا نے نہیں کی. ہمیں ایک درس چھوڑا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اہل بیت کے دشمنوں سے محبت نہیں کرنی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی توہین کریں، کیونکہ ہر شخصیت کے کچھ پہلو ہیں. ہم نے صرف اسی پہلو کو نہیں دیکھنا کہ جو ہماری نگاہ میں، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ وہ شخصیت کسی ہستی سے اس کا تعلق ہے، کسی ہستی سے اس کی نسبت ہے، اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ اس کو فالو کرتا ہے. تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نظریات کا اظہار کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.